ان حضرات نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کہ چلو ہم دونوں نظام کو لے کر ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں کامیاب ہو رہے ہیں، تو چلو کم از کم اپنا دین اور ایمان بچا کر تو رکھیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اور مدرسے قائم ہوئے، ان کے اندر ٹھیٹھ مذہبی تعلیم جو تھی وہ دی جانے لگی تاکہ کم از کم دین اپنی اصل شکل و صورت کے اندر اس بر صغیر کے اندر باقی رہ جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے جو بنانے والے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے خود یہ ملفوظ اپنے دادا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے والد صاحب سے بارہا یہ ملفوظ میں نے سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں نہ دارالعلوم دیوبند کی ضرورت ہے، نہ علی گڑھ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے جو نصاب تعلیم ہماری دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کرے اور ہماری دین کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہو۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے، چنانچہ وہ تعلیمی کمیشن کے ممبر رہے ایک عرصے تک جو گورنمنٹ نے قائم کیا تھا، اور اس میں انہوں نے وہ تمام تجاویز اپنے علم اپنے تجربے سے جو وہ کر سکتے تھے، انہوں نے اس کی تجاویز کو مرتب کر کے حکومت پاکستان کو بھی پیش کیا، آج بھی وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ نصاب بنایا تھا کہ میٹرک تک تمام مدرسے، اسکول، کالج سب کی تعلیم ایک ہونی چاہیے۔ یہ تفریق نہ ہو کہ صاحب دینی مدرسے کا بچہ تو کلام پاک پڑھے گا، اس کے لیے تو کلام پاک پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اسکول کالج جانے والے بچے کو تعلیمی میدان میں کلام پاک کی تعلیم کی کوئی سہولت میسر نہیں، کوئی موقع میسر نہیں۔ مسئلہ مسائل مذہبی تعلیم والا تو حاصل کرے گا، سیکھے گا، لیکن اسکول کالج جانے والے بچے کو نماز اور وضو کے طریقے بھی پتہ نہیں ہوں گے۔ اس تفریق کو انہوں نے مٹایا تھا۔ ایک ایسا نصاب تعلیم وہ فرماتے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے جو در حقیقت ہماری وقت کی ضرورت، جو دین کی ضرورت ہے اور جو دنیا کی ضرورت ہے، اس پر مل بیٹھ کر ہمیں ایک تعلیم مرتب کرنی چاہیے تاکہ جب ہمارا بچہ میٹرک کر کے فارغ ہو تو تمام ملک کے بچوں کی یکساں تعلیم ہو، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ میٹرک کے بعد پھر ہم الگ الگ، جس کو اگر ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر بنے، جس کو انجینئر بننا ہے وہ انجینئر بنے، جس کو سائنٹسٹ بننا ہے وہ سائنٹسٹ بنے، جس کو اکنامسٹ بننا ہے وہ اکنامسٹ بننے کے لیے مختلف فیلڈ میں چلا جائے، جس کو عالم بننا ہے وہ عالم بن لے، لیکن بنیادی تعلیم دین کی اور دنیا کی وہ یکساں ہونی چاہیے۔ لیکن شامت اعمال ہماری یہ کہہ لیجیے آپ کہ وہ ان کی یہ کوششیں یا ان کی یہ تجاویز یا انہوں نے جو یہ نصاب مرتب کر کے حکومت کو دیا وہ حکومت کو منظور نہیں تھا، چنانچہ نامنظور نہیں ہوا، اور وہی طریقہ جو تقسیم پاکستان سے پہلے کا تھا بدقسمتی سے وہی طریقہ رائج ہو گیا۔ وہی کہ اسکول کی تعلیم بالکل علیحدہ جس کے اندر دین کی تعلیم کا کوئی گزر نہیں، اور مدرسوں کی تعلیم بالکل علیحدہ جن کے اندر دنیا کی تعلیم کا کوئی ذکر نہیں۔ مجھ کو یاد ہے جب میں پڑھتا تھا دارالعلوم کراچی میں تو ہمارے ہاں یہ کوئی مضامین اس وقت تک بالکل داخلی نصاب نہیں تھے کہ ہم حساب پڑھ لیں، ہم جو ہے عام چیزیں پڑھ لیں، وہ ہم نے اسکولوں میں الگ پڑھ کر تعلیم حاصل کی، مدرسے میں آئے تو مدرسے کی تعلیم تھی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا نقص ہے در حقیقت وہ یہی ہے نصاب تعلیم میں۔ یہ جن لوگوں کے میں نے آپ کے نام لیے ان کے نام اس لیے بڑے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی، وہ یکساں ایک نصاب تعلیم چل رہا تھا۔ جو ان کے ہاں دین اور دنیا کی جو کہ تفریق نہیں تھی، لہٰذا ایک بچہ ایک حد تک ایک تعلیم حاصل کرتا تھا، پھر کسی ایک لائن کو اپنا لیتا تھا، تو وہ کسی بھی لائن کو اپناتا تھا، لیکن اصل اس کی جو تربیت ہوتی تھی وہ دینی فکر کے ساتھ تربیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ہوتا ہے، یہ بالکل اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ہاتھوں میں موم ہوتا ہے، آپ اس بچے کو کسی نصاب میں ڈال دیں، کسی ماحول میں ڈال دیں، وہ ڈھل جائے گا،
مذہبی ماحول میں ڈال دیں ڈھل جائے گا، بے دینی کے ماحول میں ڈال دیں ڈھل جائے گا، بچوں کو کلام پاک حفظ کروا دیں وہ ڈھل جائے گا، وہی اسی بچے کو آپ گانے یاد کروا دیں وہ بچہ گانے لگ جائے گا، اس کو آپ ناچنا سکھلا دیں وہ ناچنے لگ جائے گا، اس کو آپ کھیل سکھلا دیں کھیلنے لگ جائے گا، اس کو آپ کسی بامقصد تعمیری کام میں لگا دیں وہ کر جائے گا۔ یہ تو ماحول کی بات ہے، یہ تو گھریلو تربیت کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کس ماحول کے اندر پسند کرتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بچہ جو ہوتا تھا جب اس کو تعلیم کے میدان میں پہلے لایا جاتا تھا، پہلے اس کی دینی لحاظ سے تربیت اس کی پختہ کی جاتی تھی، قرآن وہ سیکھتا تھا، گھر کے اندر ماحول دینی ہوتا تھا، ماں اپنے بچوں کو کلمے سکھلاتی تھی، دعائیں سکھلاتی تھی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھلائے جاتے تھے کہ باپ کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، بزرگوں کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، گھر میں مہمان آتا ہے تو کس طرح ملتے ہیں، کس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ آج جب ہمارے ہاں یہ تعلیم کا جنازہ نکلا تو ہمارے ہاں سے جو یہ اسلامی آداب ہیں، یہ اسلامی آداب بھی ختم ہو کے رہ گئے، ان کا بھی جنازہ نکل گیا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں بچوں میں وہ ادب نہیں ہے اپنے بڑوں کا جو ہم پہلے زمانے میں دیکھتے تھے، اپنے بڑوں کا ادب۔ جن ماں باپ نے تربیت کی وہ تربیت کی، بچے ویسے ہو گئے، لیکن آج جدید تعلیم بچوں کی تربیت سے خالی ہے۔ جو ذہنی فکر ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے اور جو اسلام چاہتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر تعلیم سے یہ ہے کہ تعلیم حاصل کر کے سب سے پہلے اپنے اوپر بنیادی چیز ہے ایمان کی حالت میں موت آ جائے تو وہ کامیاب ہے، اور خدا نہ خواستہ ایمان نہیں تھا تو وہ انسان ناکام ہے، اس کی ساری زندگی ناکام ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں مر گئے اور جنت میں چلے گئے۔ جو ایمان کی حالت میں نعوذ باللہ نہیں ہے وہ ناکام ہے، دنیا کی زندگی میں فیل ہو گئے۔ وہ سب سے پہلے میٹرک تک کی تعلیم میں بچوں کی دین اور ایمان کو مضبوط بنایا جائے، دنیا کی عصری تعلیم بھی دیں لیکن قرآن کریم کی تعلیم، ضروری مسائل کی تعلیم جیسے پاکی کی تعلیم ہے، ناپاکی کس طریقے سے دور کی جائے گی، فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا ہیں، لین دین کے معاملات کیا ہیں، حرام اور محرمات کیا ہیں، کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، اس سے کس طرح بچا جاتا ہے، بچوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں حرام کاری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، حرام وہ تمام ممنوع حرام چیزیں ان سے، لیکن تربیت کے ساتھ جب یہ بچہ میٹرک تک ایک تربیت لے گا، اس کے اوپر ایک اسلامی ماحول کا ایک خول اس کے اوپر جب چڑھتا ہے، آپ اس کے بعد اس کو کسی میدان میں چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ کبھی دین سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیم کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے، اسلام کی نظام تعلیم کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اپنی تمام قابلیت، اپنی تمام ذہانت، اپنے تمام علم سے اپنی اصلاح کرے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اگر آپ تمام اسلامی تعلیم کا خلاصہ نکال لیں تو یہ آپ نبی پاک ہمارے پاس سرچشمہ ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے علاوہ وہی اصل سرچشمہ ہے، قرآن پاک ہے، احادیث ہیں۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت دی۔ مکی زندگی میں قتال ممنوع تھا، جہاد ممنوع تھا، صرف صحابہ اکرام کی تربیت ہو رہی تھی، ان کو بھٹیوں میں پکایا جا رہا تھا، کندن بنایا جا رہا تھا، ایسی مشکلات جھیلی ہیں صحابہ اکرام نے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو دین کے خاطر کوئی قربانی کیا سوچا بھی نہیں، قربانی کس کو کہتے ہیں، قربانی تو سارے ہمارے ان حضرات نے دی ہے۔ پھر مدنی زندگی شروع ہوئی، مدنی زندگی کے اندر بھی قرآن نازل ہو رہا ہے اور جہاد چل رہا ہے، دعوت چل رہی ہے، تعلیم چل رہی ہے، صحابہ اکرام کی تربیت ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کو دنیا بھر کے اندر تعلیمی مقاصد کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر صحابہ اکرام پھیلے ہیں دین اور اسلام کی دعوت لے کر، پوری دنیا میں جہاں تک جا سکتے تھے
وہاں تک گئے، مراکش کے ساحلوں تک ہو کے آ گئے اور اسلام کا پیغام وہاں پر پہنچایا۔ تجارتیں بھی کی ہیں لیکن سب اسلام کے تابع ہو کر، ملازمتیں بھی کی ہیں اسلام کے تابع ہو کر۔ اصل چیز دین تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اپنے آپ کو بھی کی اصلاح کی جائے اور ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ بنیادی فکر یہ تھی، اپنی اصلاح اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تجارت کے مواقع ہوئے تجارت بھی کی، ملازمت کے مواقع ہوئے ملازمت بھی کی، گھومنے کے مواقع ہوئے گھومے بھی، ملک در ملک کے سفر کرنے کے مواقع وہ بھی کیے، مال تجارت لے کر شام جاتے تھے، مختلف ممالک میں جاتے تھے وہ بھی کیے، جہاد بھی کیے، سب کیا۔ لیکن بنیادی فکر تعلیم کی کیا تھی؟ اپنی اصلاح اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب آپ آ جائیے ہمارے ہاں موجودہ نصاب تعلیم کے اوپر۔ ہمارے ہاں جو موجودہ نصاب تعلیم ہے، جو آج ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، جس کی تعلیم آج ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، ان کا نظام، ان کی جو فکر ہے، وہ فکر ان کی یہ ہے کہ انسان کس طریقے سے پیسہ کمانے کے قابل ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے بنیادی فکر میں کیا فرق، کہ کس طریقے سے مجھ کو اچھی جاب مل جائے، کس طریقے سے مجھ کو اچھی سے اچھا پیکیج مل جائے جاب کے اندر، مجھ کو یہ فیسلٹیز مل جائے، مجھ کو یہ فیسلٹیز مل جائے۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نوجوان پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول یونیورسٹیوں میں، یہ تذکرے کرتے ہیں، یہ فکر ان کے اوپر رہتی ہے کہ صاحب ہمیں وہ تعلیم پڑھنی چاہیے جس کے اندر ملازمت اچھی مل جائے، معاش ہمارا بہتر ہو جائے، روزگار ہمارا اچھا ہو جائے۔ اب آپ ذہنی فکر اور سوچ کا فرق دیکھیے کہ اسلام کے نظام تعلیم میں اپنی بھی فکر ہے کہ اصلاح ہو، دوسروں کی بھی فکر ہے کہ اس کا پیغام پہنچایا جائے، وہ اس کا ایک مشن ہے، اس کی جس کو ہم کہتے ہیں گھٹی میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں مجھ کو دوسروں میں بھی جا کے کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں موجودہ تعلیمی نظام جو چل رہا ہے، لارڈ میکالے کا نظام جو ہے، اس تعلیمی نظام کے اندر آپ دیکھیے یہی فکر ہے، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں کہ میری جاب اچھی ہو جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، مجھ کو اچھی فیسلٹیز مل جائیں، میرا معاش اچھا ہو جائے اور میرا گھر بن جائے تو میری گاڑی ہو جائے اور میرے پاس نت نئی چیزیں ہوں جو دوسروں کے پاس نہ ہو، میں برانڈڈ چیز استعمال کر رہا ہوں جو دوسرا نہ کر رہا ہو، میں وہ کپڑے پہنوں جو دوسروں کے پاس نہ ہوں، میری جاب ایسی، میری ملازمت ایسی، میرا بزنس ایسا۔ یہی فکر ہے صبح سے شام تک۔ اس کے علاوہ اس فکر سے ہم باہر نکلنے کے لیے سوچتے ہی نہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ تربیت ہماری کس ماحول میں ہو رہی ہے۔ ہم جس نظام کو لے کر پڑھ رہے ہیں، جس تعلیم کو لے کر پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ بنیادی مقصد تعلیم کا کیا ہے؟ اپنا اسٹیٹس بنانا۔ بنیادی مقصد تعلیم کا کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنے معاش کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے۔ اس سے اوپر کی کوئی سوچ ہماری نہیں ہے۔ آج پورے معاشرے میں آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ فکر ہے، یہ فکر در حقیقت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تعلیمی نظام سے ہوتی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ آج نتیجہ اس کا آپ کے سامنے ہے کہ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ یہی مسلمان ہوتے تھے، یہی انہی گوشت پوست کے انسان تھے، انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن جب ہم دوسرے نظام کو اپناتے ہیں، دیکھیے دوسرے نظام کو اپنانے میں کوئی خرابی نہیں۔ میں یہ بات کہنے کا میرا مقصد نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی تعلیمی نظام کو نہ لیں، نہیں، حکم یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کا جو کلمہ ہے وہ مسلمان کی اور ایک مومن کی متاع گمشدہ ہے، جہاں سے ملے لے لو، لیکن اس کی شرط یہ ہے لینے کی کہ آپ اس کو اپنی فکر کے ساتھ پڑھیں، اپنی سوچ کے ساتھ پڑھیں، اپنے ماحول کے ساتھ پڑھیں، تو وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، وہ چیز کارآمد ہوتی ہے۔